آج ملا اور ملا کے بہکائے ہوئے لوگ سارے پاکستان میں توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ میں مصروف عمل ہیں. انہوں نے گاڑیاں اور موٹر سائیکل جلائی ہیں. شہری زندگی معطل ہے. اسکول کالج یونیورسٹی کئی دنوں سے بند ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آسیہ بی بی کو پھانسی دی جائے. یہ وہ مسیحی خاتون ہیں جن کو 9 سال جیل میں قید رکھا گیا تھا، لیکن جسے اب سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے. وہ سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے تو. یہ تینوں جج شرعی طور پر واجب القتل ہیں. اگر عیسائی نہ ہو، ان کا ڈرائیور ان کو قتل کرتے، ان کی سکیورٹی ان کو قتل کرتے. اب جنرل باجوہ کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اتنا بڑا فیصلہ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کے جتنے مسلمان جرنیل ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان جرنیلوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. باجوہ کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے فوج میں. عمران خان نے ثابت کر دیا کہ یہ یہودی بچہ ہے. فوری طور پر عمران خان کی حکومت ختم کی جائے. ان تینوں ججوں کو کان سے پکڑ کر نکالا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. انہوں نے قرآن کریم کی بھی توہین کی ہے، حدیث پاک کی بھی توہین کی ہے، ناموس رسالت کی بھی توہین کی ہے. یہ کھوسا کوئی جج ہے جس نے حضرت غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کیا تھا. اس وقت امت سے کمزوری ہو گئی، ورنہ اس جج کو اسی روز ہی قتل کر دینا چاہیے تھا. عمران خان کو بالکل قبول نہیں کرنا، جنرل باجوہ کو بالکل قبول نہیں کرنا، ان تینوں ججوں کو بالکل قبول نہیں کرنا. اس کے لیے بے شک ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے، ہم جیلوں میں بند ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر گولی مار دی جائے ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. ایسی باتیں کسی اور کو کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. اگر کسی نے عدالت کے خلاف بات کی ہوتی تو اسے پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسا کہ کئی سیاستدانوں کو ڈال دیا گیا ہے. لیکن فوج کے خلاف سندھی، بلوچ، پختون تحفظ محاذ کے ارکان یہ سب جانتے ہیں کہ ایسی بات کبھی نہیں کہی جا سکتی. بلاگرز نے بھی یہ جان لیا تھا. ہلکی سی تنقید بھی ہو تو آپ کا وہ اشر ہوتا ہے جو پھر بیان نہیں کیا جا سکتا. خیر وہ تو بچ نکلے تھے، لیکن ایسی باتیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں جو بغاوت پر اکساتی ہیں، مگر کیا اس کا کوئی رد عمل ہوگا؟ آخر کوئی ریاست اسے برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے نہ صرف اس کو برداشت کیا ہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. گو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ججوں کو اڑا دیا جائے، کہ ان کے ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ انہیں ختم کر دے، جیسا کہ ممتاز قادری نے کیا تھا. اور پھر جو فوج کے خلاف بات سمجھ میں نہیں آتا. آخر ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی واضح ہے، کیونکہ یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ان کو بوقت ضرورت استعمال میں لایا جا سکتا ہے. دیکھا نا آپ نے 1 سال پہلے جب فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت کمزور پڑ گئی تھی، اس کے بعد کیا انعامات تقسیم کیے گئے تھے؟ ملاحظہ کیجئے. سر یہ ہم کر نہیں چلے یہ ہماری طرف سے. کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ نہیں بولیں. اس میں کتنے پیسے ہیں؟ 1000 روپے. ہاں یہ دیکھیں ہمارے بچوں کی بات سنیں. انہوں نے نا اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے خود کو عوام کو آپس میں لڑا کے نا یہ سن لیں کتنے عقل کی بات ہے. ہمارے یہ سارے انشاءاللہ سارے سنوائیں گے. وہ ادھر پیچھے ہم کو دیجیے گا. یہ وہ ہیں جو کہ ابھی ہمیں ایک تھانے سے ہم نے نکالے ہیں، کچھ تھوڑے اور بھی. یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ ملاؤں کو ریاست نے استعمال کیا. اس کی تو ایک لمبی تاریخ ہے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ
2007 میں جب لال مسجد کا مسئلہ اچانک سامنے آیا تو اس کی پیچھے بھی تو ایک تاریخ تھی نا. آخر ان لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا جہاد کے واسطے، جہاد افغانستان کے لیے، جہاد کشمیر کے لیے، لیکن پھر ان کے بنانے والے خود اس کٹر پن کی زد میں آ گئے، اور پھر اس سے نقصان نہ صرف فوج کو ہوا لیکن پاکستان کے عام شہریوں کو بھی ہوا. پورے اسلام آباد میں خانہ جنگی کی صورت تھی. اور اگر سرنڈر نہیں کریں گے تو میں آج ادھر کہہ رہا ہوں کہ مارے جائیں گے. وہ لوگ جو سانپ پالنے کا شوق رکھتے ہیں اکثر اوقات بھول جاتے ہیں کہ وہی سانپ جن کو انہوں نے دودھ پلایا ہے واپس آ کر اپنے مالکان کو ڈس بھی سکتے ہیں. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو اب تک سمجھا نہیں ہے. کیا مستقبل میں ہمیں ہوش آئے گا؟ مجھے معلوم نہیں.